اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم جو سیکھیں گے انشاءاللہ وہ ایک ہماری زندگی کا سبق ہوگا جو ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آج عقیدے کے بارے میں، عقیدہ کیا چیز ہے، عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدہ کیوں ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ہر کسی نے رکھا ہوتا ہے، کوئی کون سا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کون سا عقیدہ رکھتا ہے، ہر مذہب میں عقیدہ ہوتا ہے ان کا۔ جو ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے بھی عقیدہ ضروری ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اصل میں سمجھیں، عقیدہ لفظ جو ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ لفظ ہے عربی کا، یہ بنا ہے عقد سے۔ عقد یعنی کسی چیز پر گرہیں لگانا، یعنی باندھ لینا۔ آپ سمجھیے کہ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اللہ پر ایمان رکھنا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے بالکل۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اب اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، جہنم پر ایمان رکھنا کہ جہنم بھی ہے، اور جنت پر ایمان رکھنا کہ جنت بھی بالکل ہے، اور اسی طرح اگر تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر۔ اب سمجھیے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے نا، وہ اس کے کوئی عمل جو ہے نا بالکل برباد ہو سکتے ہیں، عمل رائے گاں ہو سکتے ہیں۔ عمل کے لیے عقیدے کا ہونا لازم ہے، عقیدہ لازم رکھنا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو عمل رائے گاں برباد ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ درست ہے، اگر کوئی عمل بھی نہیں کیا، ایک چھوٹا سا عمل کیا، تو وہ بھی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو چاہے جتنا روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے اور زکاتیں ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کی جو ہے نا شادیاں کروائے، تو کوئی عمل اس کا جو ہے نا قبول نہیں ہوگا، برباد ہو جائے گا جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ عقیدہ درست ہے تو ایک چھوٹا سا عمل بھی کام آ سکتا ہے، نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے جس کا وہ لوتھڑا جس کا درست ہے، پورا جسم درست ہے۔ اگر وہ لوتھڑا، جسم کا ایک لوتھڑا خراب ہے، بگڑ چکا ہے نا، پورا جسم ہی بگڑ جائے گا۔ فرمایا کہ وہ لوتھڑا جسم کا دل ہے، تو ہمیں دل صاف رکھنا چاہیے، عقیدہ صاف رکھنا چاہیے۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ہوگا تو ہمارے عمل قبول ہو جائیں گے، اور ہمارے تمام عمل جو ہے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا اور ذریعہ نجات بنیں گے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ خود فرما رہا ہے اللہ کہ اے محبوب فرما دو، قل هو اللہ، فرما دو اللہ ایک ہے، هو اللہ احد۔ خود اپنا مسلمان کو عقیدہ بتا رہا ہے کہ اپنا عقیدہ یہ رکھنا ہے، اللہ ایک ہے۔ جب تک یہ عقیدہ اپنا صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، تو کسی کا عمل، کوئی عمل آپ کا کامیاب اور میرا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عمل کرنے کے لیے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدے ہمارے، ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، مضبوط کریں۔ ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، تو ہمارے تمام ایمان کے جو عمل ہیں وہ قبول ہو جائیں گے۔ تو ایمان کی پہچان عقیدہ ہے اس کا۔ ایمان اور عقیدہ یہ آپس میں یہ جو ہے نا اس طرح سمجھ لیں متصل ہے۔ عقیدہ نہیں ہے، ایمان ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ اور ایمان کا ہونا لازم ہے۔ ایمان ہے، ایمان بھی ہے اور ساتھ میں عقیدہ بھی درست ہے، تو وہ بندہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا رحمت سے نجات پائے گا، اللہ رب العزت نجات دے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان ہے، تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ کس چیزوں کا عقیدہ درست؟ کیا چیزیں جو ہیں درست ہونی چاہیے؟ ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ جب دل صاف ہوگا، ہمارا عقیدہ اللہ پر رکھنا چاہیے، اللہ ایک ہے۔ ملائکہ پر، اللہ کے ملائکہ ہیں، حق ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ کی کتابیں ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں وہ ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اپنے پیغمبر، وہ ہیں، ہم عقیدہ مانتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت و دوزخ پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی حق ہے،
اور قبر کے بعد اٹھنے پر بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قبر کے بعد اٹھنا بھی لازم ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم نہیں مانتے نا، کوئی عمل قابل نہیں قبول نہیں، سب عمل رہے گا برباد. قبر کے بعد اٹھنے پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. یعنی تقدیر جو ہے، جو کام ہم کرتے ہیں یہ تقدیر ہے، اللہ رب العزت نے لکھ دیا، اگر وہ چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، خیر ہے یا شر ہے، دونوں تقدیروں پر ایمان رکھنا ہمارے جو ہے نا عقیدے کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. ان چیزوں پر ایمان ہے، عقیدہ درست ہے ان چیزوں کا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے. تو امید ہے کہ آپ سب کو، ناظرین کو، سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمیں عقیدہ کس طرح مضبوط کرنا چاہیے